السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نصر کا مطالعہ کریں گے۔ اس صورت میں بھی 3 آیات ہیں۔ اس کا قرأت اور ترجمہ لے کر میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کو سمجھنے سے پہلے بھی ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر دیکھ لیں جو مولانا نے اپنے ابتدائیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے اور اس کے بعد کوئی مکمل صورت حضور پر نازل نہیں کی ہوئی۔ یہ بات مسلم، نسائی، طبرانی، ابن شیبہ، ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ میں آئی ہے، ان کا یہ بیان آیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منی نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ روایت ترمذی، بزار، بہقی، ابن ابی شیبہ، عید بن حمید، ابو الاعلی، ابن مردویہ میں بیان ہوئی ہے۔ بہقی نے کتاب الحج میں حضرت سرہ بنت نبہان کی روایت سے حضور کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں، خطبہ کا یہ الفاظ ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں حضور کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے ملوں یا نہ ملوں، خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو یہ بات میں تم سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے، یعنی جو سن رہے ہیں وہ دور والوں تک پہنچا دے جو نہیں سن رہے ہیں۔ سنو کیا میں نے تم پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینے سے واپس ہوئے تو کچھ دن زیادہ نہ گزرے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ یہ روایت مسند احمد، ابن حریر، ابن منذر، ابن مردویہ میں بیان ہوئی ہے۔ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہوئی ہے، ان میں بیان کیا گیا ہے کہ سورت کے نزول سے حضور نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ یہ روایت مسند احمد، ابن حریر، طبرانی، نسائی، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ میں آئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رو دیں۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے خاندان میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دیں، یعنی خوش ہو گئیں۔ ابن ابی حاتم مردویہ میں روایت بیان ہوئی ہے۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایت بہقی نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔ بہرحال ان تمام روایت کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ
واقعی آخری سورہ ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب آئیے اس کی آیات کو سمجھنے کی کچھ کوشش کریں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ صورتحال بیان کی گئی ہے کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، اور حقیقت میں یہ صورتحال بعد میں پیش آئی۔ اس کی تشریح میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ یعنی وہ زمانہ رخصت ہو جائے جب ایک ایک دو دو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور وہ وقت آ جائے جب پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقوں کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہونے لگیں۔ یہ کیفیت 9 ہجری کے بعد سے رونما ہونی شروع ہوئی، اور جس کی وجہ سے اس سال کو سال وفود بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت پورا عرب اسلام کے زیر نگی ہو چکا تھا اور ملک میں کوئی مشرک باقی نہ رہا تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ تقریباً 3 سال پہلے جو پیش گوئی کی گئی تھی اس سورہ میں کہ اس طرح کی آپ کو فتح نصیب ہوگی، تو وہ حقیقت میں اس طرح کی فتح نصیب ہو گئی، اور حال یہ ہو گیا کہ لوگ بے حساب لوگ جوق در جوق فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کیا مکہ مدینہ کے قبیلے، بلکہ آس پاس کے قبیلے، بلکہ دنیا کے دور دور مقامات سے لوگوں کو جب پتہ چلا تو لوگ آنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کرنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے، اور بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ تو یہ وہ فتح تھی جس کا ذکر ان آیات میں بہت پہلے کر دیا گیا تھا۔ تو پھر اس فتح کے بعد اب اللہ تعالیٰ پھر حکم دے رہے ہیں کہ جب یہ فتح نصیب ہو جائے تمہیں اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مشن جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو سرخرو کر دیا، تمہاری محنتیں بارآور ہو گئیں، اور اسلام کا بول بالا دنیا میں ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ پھر حکم دے رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب کی تعریف کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ حمد سے مراد یہی کہ اس کی تعریف بیان کرنا ہے، اور شکرانے کے طور پر اس کی نام کی تسبیح کرو، اور اسے اگر کوئی بھول چکی اپنے اس پورے مشن کے درمیان میں ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی، کوئی بھول چکی ہے، سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اور یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس طرح ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے ان آیات سے کہ انسان کسی بھی بڑی کامیابی پر بلکہ کسی بھی کامیابی پر مغرور نہ ہو اور آپے سے باہر نہ ہو، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ جو کچھ کامیابی ملی ہے اور اچھا دور آیا ہے یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی کامیابی ملتی ہے یہ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی رہنمائی ہوتی ہے، ورنہ پھر کوئی کامیابی انسان حاصل نہیں کر سکتا صرف اپنے بل پر، اپنی طاقت پر، اپنی صلاحیت پر۔ تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اس میں فضل و کرم داخل ہوتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی کامیابی انسان کو نصیب ہو۔ اس سلسلہ میں مولانا نے بھی کچھ نوٹ لکھا ہے جس سے بڑے ہی انسپائریشن ملتی ہے۔ آپ حاشیہ نمبر 4 میں لکھتے ہیں سورت کے آپ تشریح میں کہ یعنی اپنے رب سے دعا مانگو، جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کے انعام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی بھی ہوئی ہو اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے
وجہ اس کے کہ اپنے کاناپے پر مغرور ہوتے رہیں۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اور اس کی عبادت و بندگی بجالانے میں خواہ کتنی ہی جاں فشانیاں اس نے کی ہوں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورا ادا کر دیا، بلکہ اسے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اسے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما کر اخیر سی خدمت کو قبول فرمائے۔ یہ ادب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے، جن سے بڑھ کر خدا کی راہ میں صحیح و جدوجہد کرنے والے کسی انسان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا عمل سمجھے اور اس غرے میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق تھا اس پر تھا، اس نے ادا کر دیا۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے۔ پھر آگے تعریف فرماتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت اور ریاضت اور کسی خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان راہ خدا میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھتے رہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو، اسے اپنی کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ سمجھیں، اور اس پر فخر و غرور مبتلا ہونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی سے سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ و استغفار کریں۔ تو یہ وہ نصیحت ہے جو ہمیں اس صورت میں ان آیات سے ملتی ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کے حمد و ثنا کے لیے بڑی بہترین ایک دعا بتائی ہے اور تسبیح بتائی ہے، جس میں دونوں شامل ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی اور اس کی حمد بھی۔ وہ بڑے مختصر الفاظ ہیں جو ہمیں یاد کر لینے چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کو دہرانا چاہیے۔ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات، اسی کے لیے تعریف ہے، پاک ہے وہ ذات، وہ بڑی عظیم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔